آپ سب پر سلامتی ہو جی. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین تھوڑا سا ماضی پہ چلتے ہیں, پھر میں حال آپ کو بیان کروں گا. ماضی یہ ہے کہ ایک جماعت جسے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی, اس جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا. اس جماعت کے جو متوقع امیدوار تھے ان کو نااہل کر دیا گیا. اس جماعت کے جو بعد میں ہونے والے امیدوار تھے ان کو ہراساں کیا گیا. اس جماعت کے بارے خبریں یہ پھیلائی گئیں کہ اس کو ایسے نشان دیے جائیں گے جو اس کے تصدیق کے قابل ہوں گے. نشان بھی مل گئے. ان نشانوں کے اوپر کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی رہی. اس کے مقرر کردہ جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو گرفتار کیا جاتا رہا. اس کے کیمپس جو تھے ان کو اکھاڑا جاتا رہا. اور پھر کلی طور پہ ہوا یہ بنائی گئی کہ اس جماعت کے لوگ جو ہیں وہ جیتنے کے بعد دوسری جماعتوں کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ مخصوص نشستیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں. اس جماعت کا مرکزی جو لیڈر تھا اس کو نااہل کر دیا گیا. اس کی پارٹی جو ہے وہ سیکیوز کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر ایک بات یہ کہی گئی کہ اس کو ووٹ دیہی علاقوں میں اس وجہ سے نہیں ملیں گے کہ لوگوں کو نشان سمجھ نہیں آئیں گے. پھر پولنگ ڈے کے اوپر صورتحال یہ دیکھنے میں آئی کہ اسی جماعت کو ووٹ سب سے زیادہ پڑنے لگے. اس کے حمایت یافتگان کو اتنا ووٹ پڑا کہ دوسرے انگشتے بدندہ ہو گئے. ایک امیدوار اٹھایا تو اس نے دوسرے امیدوار کے اوپر ہاتھ رکھا, دوسرا اٹھایا تو تیسرے کے اوپر ہاتھ رکھا, اور پھر بیلٹ باکس اٹھائے جاتے رہے. بیلٹ باکس اٹھانے کے بعد فارم 45 کے نتیجے میں فارم 47 اس کے نتائج مختلف رکھے جاتے رہے. مختلف جگہوں کے اوپر ہنگامہ آرائی کی صورتحال دیکھنے میں آئی. لوگ احتجاج کرنے گئے تو احتجاج کرنے والوں کو اٹھا لیا گیا. لیکن اس سب کے بعد کیا تمام سیاسی جماعتیں اخلاقی طور پہ ہار ماننے کو تیار ہیں کہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعوے دار وکٹری سپیچ کرنے والے لیڈر اگر 64 نشستوں پہ وکٹری سپیچ کر سکتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا آپ اب بھی روایتی سیاست کریں گے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں پڑ چکا کہ روایتی سیاست کے مقابلے میں سیاست اس حد تک جدت اختیار کر چکی ہے کہ ناخواندہ افراد آپ جن لوگوں کو کہتے تھے وہی افراد نے اپنا فیصلہ دے کے آپ کے بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دیے, اور ایسے الٹے ہیں کہ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں اور اٹھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. کیا آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. پھر بات یہ کہ اس جماعت کے اب جو لوگ آئے ہیں یہ کس پارٹی کے اندر شامل ہوں گے. تو ایک بڑا انکشاف منظر عام کے اوپر یہ آیا کہ جماعت اسلامی کی ملک کے طول و عرض میں کوئی نشست نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ تقریباً بات ہو چکی تھی. فرید پراچا صاحب جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جماعت اسلامی کا ملک میں قومی اسمبلی کی نشست کوئی ایک بھی نہ ملنا اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ تمام لوگ جو آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کے امبریلا تلے الیکشن لڑ رہے تھے ان کا جیت کے بعد جماعت اسلامی کے امبریلا پہ آنے پہ بات ہو چکی تھی, جس وجہ سے ملک کے طول و عرض میں جماعت اسلامی کو کوئی ایک نشست بھی نہیں دی گئی تاکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس پارٹی کے اندر نہ چلے جائیں اور ان کو مخصوص نشستیں نہ مل جائیں اور یہ حکومت مل کے نہ بنا پائیں. اس وجہ سے جماعت کا کوئی ووٹ نہیں نکلا. ہاں ان کے نزدیک یہ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر ہم مل کے ان کے ساتھ پہلے الیکشن کمپین کرتے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی, جس بارے میں جماعت جو ہے وہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکی. لیکن یہ فیصلہ ضرور تھا مختلف جگہوں کے اوپر کہ ان کے ساتھ ہمارا الحاق ہو جائے گا یا یہ مرج ہو جائیں گے تب تک جب تک پاکستان تحریک انصاف الگ سے ایک شناخت نہیں بنا لیتی اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتے. تو یہ منطق سمجھ میں آتی ہے کہ جس وجہ سے جماعت کی کوئی نشست ایک بھی نہ نکل پائی, کہ نہ سراج الحق ایک سیٹ نکال پائے, نہ حافظ نعیم الرحمان سیٹ نکال پائے, نہ عبد الرشید سیٹ نکال پائے, یعنی ملک کے طول و عرض میں کوئی ایک نشست بھی نہ نکال پائے. اور یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز کے مقابلے میں جماعت اسلامی کی اس بار الیکشن کمپین کی حکمت عملی یکسر مختلف تھی.
ماضی میں یہ رائے رکھی جاتی تھی کہ ہم دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرح میڈیا کے اوپر تشہیر نہیں کریں گے، تو اس بار میڈیا کے اوپر بھی تشہیر کی گئی، اس پہ بھی پیسہ خرچ کیا گیا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا۔ لیکن سیٹ بیک مجموعی طور پہ دیکھنے کو یہ ملا کہ پی ٹی آئی کے مد مقابل امیدوار میدان میں تھے، اور بڑا سیٹ بیک یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیچ اپ کی بات ہو رہی تھی، اس وجہ سے ان کی نشستیں نہیں نکل پائیں۔ اب حالات یہ ہیں موجودہ صورتحال میں کہ 2.5 سال حکومت کرنے کا فارمولا بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو، آئی پی پی، پی ایم ایل این، جے یو آئی فے، بی اے پی، یہ مل کے وفاقی حکومت بنانے کی دعوے دار ہیں، لیکن فارمولا یہ تھا کہ 2.5 سال ایک ٹیم رکھتے ہیں، 2.5 سال ایک ٹیم رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ فارمولا منظر عام پہ آیا ہے تو اس وقت سے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے 2.5 سال کون لے گا اور بعد کے 2.5 سال کون لے گا۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے تو کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے کہ میں مذاکرات ان بنیادوں پہ نہیں کروں گا کہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ہم اسی ریزلٹ کو مان لیں۔ ہاں، ریزلٹ وہ الیکشن ٹریبیونل میں، ایپلیٹ ٹریبیونل میں یا ہائی کورٹس کے اندر اس کی مکمل شفاف تحقیقات کے بعد جو مرتب ہوتا ہے تو اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے سنب کرنے کے بعد بات نہیں کی جا سکتی کہ آپ صورتحال کو تبدیل کر دیں۔ اب اس کو جسٹیفائی کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب ہار گئے، ہمارے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے رہنما عابد شیر علی وہ ہار گئے، نواز شریف صاحب مانسہرے سے ہار گئے، تو ہم وہاں پہ چیلنج نہیں کر رہے اور ہم نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جب مناظر منظر عام پہ آئے، جب لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہوں تو کس طریقے سے جسٹیفائی ہو سکتا ہے۔ واپس آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر 2.5 سال والی پہ۔ 2.5 سال والی پہ اب سوچ بچار میں یہ ہے کہ اگر ان کو پہلے دے دیں تو پھر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ 2.5 سال بعد حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس وقت صورتحال تبدیل ہو جائے، ہماری تو باری جاتی رہے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت پہلے لینے کا سوچتا ہے اور دوسرا رضامند بھی ہو رہا ہے تو پہلے لینے والا بھی اس سوچ بچار میں ہے کہ ابتدائی طور پہ معاشی بہت سے چیلنجز درپیش ہوں گے، قیمتیں ہم کم نہیں کر پائیں گے، جو منشور ہماری جماعت کا ہے اس کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا، اور 2.5 سال بعد جب صورتحال کسی حد تک قابو میں آ چکی ہوگی، روابط سے کچھ سرمایہ کاری پاکستان میں ہو چکی ہوگی، تو اس کی بینیفیشری وہ ہوں گے جو بعد میں 2.5 سال حکومت کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو امیدوار نامزد کریں، کس کے حق میں ووٹ دیں اور کون سی صورتحال دیکھنے کو ملے۔ اسی وجہ سے ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن اگر عوام کے دیے گئے فیصلے پہ فیصلہ کر لیتے، عوام جو اس وقت سراپا احتجاج ہے، آج صورتحال یہ تھی لبرٹی کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی اور وہاں پر اینٹی رائٹ فورس بہت بڑی تعداد کے اندر دیکھنے کو ملی، اور آنے جانے والے لوگوں کے اوپر اگر ابہام بھی ہو رہا تھا کہ یہ یہاں پر احتجاج کی غرض سے آئے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا۔ یہ حقائق ہیں آج کے۔ تو اس صورتحال میں مجموعی طور پہ انہوں نے لاہور لبرٹی چوک والا احتجاج منسوخ کر دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا کہ آروز کے آفس کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ تو ان کا وہ احتجاج تو جاری ہے، لیکن عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے، عوام کا احتجاج کروا کے، پاکستان کے اندر صورتحال کو کسی کے حق میں نہ بنا کے کیا حاصل کر لیں گے؟ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی، اگر ابھی بھی آپ عوام کا فیصلہ نہیں مان پائے، تو عوام بھی یہ سمجھ لیں کہ آپ کا فیصلہ کبھی نہیں مانا جائے گا، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ عوام ان کی کبھی نہیں مانیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔